الرحمن الرحیم، زنا کے بعد توبہ کیسے کریں؟ تو یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ انسان گناہ سے بچے، گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہ، اور ایسی جگہ کہ جہاں پر گناہ کے مواقع ہوتے ہیں اس جگہ پر جانے سے بھی اجتناب کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، زنا ہو جاتا ہے، تو توبہ کیسے ہے؟ آیا انسان جو ہے وہ ان کاموں کی طرف زیادہ رغبت کرے؟ نہیں، اس لیے کہ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار، بڑی عبادت کرتا۔ ایک دن جو ہے وہ شیطان نے بڑا گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ ایک دن سوچنے لگا کہ میں اسے عبادت یعنی جو اس کی دلچسپی ہے اسی میں اسے گمراہ کرتا ہوں، لہٰذا یہ عبادت بہت کرتا ہے، لہٰذا شیطان نے اس کے نزدیک آ کر عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے اپنی نماز کو چھوڑ کر اس کے قریب چلا گیا، شیطان نے پوچھا یہ تو کیوں عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ گناہ کر گیا ہوں، فلاں عورت کے ساتھ زنا کر گیا، اگر تو بھی ایسا کرے گا تو اس کے بعد اتنی عبادت کرے گا۔ اب دیکھیں اسے معرفت نہیں تھی، اس لیے کہا جاتا ہے عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم صرف 2 رکعت، یہ عالم کی 2 رکعت افضل ہے، اس لیے کہ عالم خود بھی بچاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بچاتا ہے، اور عابد صرف اپنی عبادت پہ زور کر رہا ہے۔ معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا ایسے گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس نے سنا اور اس عورت کی طرف چلا گیا، دروازے پر دستک دی، وہ عورت باہر نکلی، اس لیے کہ یہ عابد مشہور تھا، وہ گناہ گار مشہور تھے اس علاقے۔ جب اس سے کہا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ زنا کرنا ہے، تو اس نے کہا بندہ خدا، جس نے تجھے یہ مشورہ دیا ہے نا وہ نیک نہیں ہے، عابد نہیں، وہ شیطان ہے کہ جو تمہیں گناہ کروا کے پھر توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ توبہ تو تب ہے کہ جب انسان گناہ نہ کرے اور اس گناہ سے بچے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا، سادہ عورت تھی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اسرائیل جاؤ اس عورت کی روح کو قبض کر لو اور اس کے دروازے پر لکھ دو حاضی مومنہ دنیا سے چلی گئی، اس لیے کہ میرے سادہ بندے کو گناہ سے بچا لیا۔ یعنی انسان سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرے اور پکا ارادہ کرے کہ اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، تو پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔